پرندے عمران سیریز ناول نمبر 6 مکمل ناول رائٹر ابن صفی۔ 14ویں کی چاندنی پہاڑیوں پر بکھری ہوئی تھی، سناٹے اور چاندنی کا حسین امتزاج صدیوں پرانی چٹانوں کو گویا جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا۔ ایک لامتناہی سکوت کے باوجود بھی نہ جانے کیوں ماحول بڑا جاندار معلوم ہو رہا تھا۔ پہاڑوں میں چکراتی ہوئی سیاہ سڑک پر جو بلندی سے کسی بل کھائے ہوئے سانس مشابہ نظر آتی تھی، ایک لمبی سی کار دوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک وہ ایک جگہ رک گئی اور اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی بڑبڑانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اس نے اسے دوبارہ اسٹارٹ کیا، انجن جاگا، ایک مختصر سی انگڑائی دی اور پھر سو گیا۔ کئی بار اسٹارٹ کرنے کے باوجود بھی انجن ہوش میں نہ آیا۔ یار دھکا لگانا پڑے گا، اس نے پیچھے مڑ کر کہا، مگر پچھلی سیٹ سے خراٹے ہی بلند ہوتے رہے۔ اس نے دونوں گھٹنے سیٹ پر ٹیک کر بیٹھتے ہوئے سونے والے کو بری طرح جھنجھوڑنا شروع کر دیا، لیکن خراٹے بدستور جاری رہے۔ آخر جگانے والا سونے والے پر چڑھ ہی بیٹھا۔ ارے ارے بچاؤ بچاؤ! اچانک سونے والے نے حلق پھاڑنا شروع کر دیا، لیکن جگانے والے نے کسی نہ کسی طرح کھینچ کھچا کر اسے نیچے اتار ہی لیا۔ ہائے میں کہاں ہوں؟ جاگنے والا آنکھیں مل مل کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ عمران کے بچے ہوش میں آؤ، دوسرے نے کہا۔ بچے؟ خدا کی قسم ایک بھی نہیں ہے، ابھی تو مرغی انڈوں ہی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ سپر فیاض! کار اسٹارٹ نہیں ہو رہی یار، کیپٹن فیاض نے کہا۔ جب چلے تھے تب تو شاید اسٹارٹ ہو گئی تھی نا۔ چلو دھکا لگاؤ۔ عمران نے اس کے شانے پکڑے اور دھکیلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ یہ کیا بے ہوتی ہے، میں تھپڑ رسید کر دوں گا۔ فیاض پلٹ کر اس سے لپٹ پڑا۔ ہائے ہائے! ارے میں ہوں، مرد ہوں، کار دھکا دیے بغیر اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ فیاض حلق پھاڑ کر چیخا۔ تو ایسا بولو نا، میں سمجھا شاید۔ واہ یار! فیاض اسٹیئرنگ کے سامنے جا بیٹھا اور عمران کار کو آگے سے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگا۔ ارے ارے! فیاض پھر چیخا، پیچھے سے! عمران نے منہ پھیر کر اپنی کمر کار کے اگلے حصے سے لگا دی اور زور کرنے لگا۔ ارے خدا غارت کرے کمینے! فیاض دانت پیس کر رہ گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ عمران جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ فیاض نیچے اتر آیا، چند لمحے کھڑا عمران کو گھورتا رہا، پھر بے بسی سے بولا، کیوں پریشان کرتے ہو یار؟ پریشان تم کرتے ہو یا میں؟ اچھا تم اسٹیئرنگ کرو، میں دھکا دیتا ہوں، فیاض نے کہا۔ اچھا بابا، عمران پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ وہ اگلی سیٹ پر جا بیٹھا اور کیپٹن فیاض کار کو دھکیل کر آگے کی طرف بڑھانے لگا۔ کار نہ صرف اسٹارٹ ہوئی بلکہ فراٹے بھرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ارے ارے رکو رکو! فیاض چیختا ہوا کار کے پیچھے دوڑنے لگا، لیکن وہ اگلے موڑ پر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ فیاض برابر دوڑتا رہا، اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا تھا؟ وہ دوڑتا رہا حتیٰ کہ طاقت جواب دے گئی اور وہ ایک چٹان سے ٹیک لگا کر ہانپنے لگا۔ چڑھائی پر دوڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اس وقت اس حرکت پر وہ عمران کی بوٹیاں بھی اڑا سکتا تھا، لیکن سانسوں کے ساتھ ہی ساتھ اس کی ذہنی حالت بھی اعتدال پر آتی گئی۔ عمران پر غصہ آنا قدرتی امر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی فیاض کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ آج اس نے بھی عمران کو کافی پریشان کیا ہے۔ آج شام کو وہ عمران کو تفریح کے بہانے کار میں بٹھا کر کسی نامعلوم منزل کی طرف لے اڑا تھا۔ عمران کی لا علمی میں روشی سے اس کا سامان سفر پہلے ہی حاصل کر چکا تھا اور وہ سب کار کی اسٹیپنی میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عمران آج کل کام کے موڈ میں نہیں ہے، لہٰذا اسے یہ حرکت کرنی پڑی۔ اور پھر جب یہ تفریحی سفر طویل ہی ہوتا گیا تو فیاض کو یہ بتانا پڑا کہ وہ اسے سردار گڑھ لے جا رہا ہے۔ اس پر عمران ایک لمبی سانس کھینچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس طرح سردار گڑھ لے جانے کا کیا مقصد ہے۔ پھر اس نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا تھا، پھر پچھلی سیٹ پر جا کر خراٹے لینے شروع کر دیے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں فیاض کا غصہ زیادہ زور نہ پکڑ سکا ہوگا۔ وہ اسی پتھر پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ خنکی کافی تھی، سگریٹوں کا کارٹن اور کافی کا تھرموس گاڑی ہی میں تھے، ورنہ وہ اسی پرسکون ماحول سے لطف اندوز ہونے کی کوشش ضرور کرتا۔
ویسے وہ مطمئن تھا کہ عمران کا مذاق خطرناک صورت نہیں اختیار کر سکتا، وہ واپس ضرور آئے گا، اور کچھ تعجب نہیں کہ وہ قریب ہی کہیں ہو۔ فیاض گھٹنوں میں سر دیے عمران ہی کے متعلق سوچتا رہا۔ اسے اس کی بہتری حرکتیں یاد آ رہی تھیں، وہ حرکتیں جن پر ہنسی اور غصہ ساتھ ہی آتے تھے، اور دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ہنستے ہی رہیں یا عمران کو مار بیٹھیں۔ حماقت کا اظہار اس کی فطرت کا جزوی ثانی بن چکا تھا، اور وہ کسی موقع پر بھی اس سے باز نہیں رہتا تھا۔ وہ ان کے سامنے بھی حماقت انگیز حرکتیں کرتا جو اسے احمق نہیں سمجھتے تھے۔ مثلاً خود کپتان فیاض کے لیے عمران نے ایک نہیں درجنوں کیس نمٹائے تھے، کام اس نے کیے تھے اور نام فیاض کا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسے آدمی کو احمق نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی عمران کے احمقانہ رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ گزر گئے اور فیاض اسی طرح بیٹھا رہا، لیکن کب تک؟ آخر اسے سوچنا ہی پڑا کہ کہیں سچ مچ عمران چوٹ نہ دے دیا ہو، کیونکہ وہ بھی تو اسے دھوکہ ہی دے کر سردار گڑھ لے جا رہا تھا۔ فیاض اٹھا اور دل ہی دل میں عمران کو گالیاں دیتا ہوا سڑک پر چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اگلے موڑ پر پہنچا اسے سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ چلنے کا انداز عمران ہی کا سا تھا۔ فیاض کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ عمران نے دور ہی سے ہاتھ لگائی۔ کپتان صاحب، وہ پھر رک گئی ہے، چلو دھکا لگاؤ۔ فیاض کی رفتار تیز ہو گئی، وہ قریب قریب دوڑنے لگا تھا۔ عمران کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ گھوما ضرور، لیکن خلا میں چکر کاٹ کر رہ گیا، کیونکہ عمران بڑی پھرتی سے بیٹھ گیا تھا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عمران نے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ابھی تو اچھے بھلے تھے، میں تمہیں مار ڈالوں گا، فیاض دانت پیس کر بولا۔ اب یہاں تنہائی میں جو چاہو کر دو، کوئی دیکھنے نہیں آتا، عمران نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ اگر وہ سالی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہاتھ چھوڑو، فیاض نے جھٹکا دے کر کہا، لیکن عمران کی گرفت مضبوط تھی، وہ ہاتھ نہ چھوڑا سکا۔ وعدہ کرو کہ مارو گے نہیں، عمران بڑی سادگی سے بولا۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ اچھا تو اس کے علاوہ جو کچھ کہو لا دوں، ٹافیاں لوگے ٹافیاں؟ فیاض کا موڈ ٹھیک ہونے میں بہت دیر نہیں لگی، وہ کرتا بھی کیا، عمران پر غصہ اتارنا بھی ایک طرح سے وقت کی بربادی ہی تھی۔ ویسے اس بار حقیقتاً کار کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ عمران نے اپنے کئی منٹ اس کے انجن پر ضائع کیے تھے، وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، قریب ہی ایک جگہ کار روک کر انجن کی مرمت کرنے لگا تھا۔ اسے توقع تھی کہ فیاض بے تحاشا دوڑتا ہوا یہاں تک پہنچ ہی جائے گا، لیکن جب کئی منٹ گزر جانے کے باوجود بھی فیاض نہ آیا تو وہ خود ہی اس کی تلاش میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی چکراتی ہوئی سڑک پر سفر کر رہے تھے، لیکن کار فیاض ہی ڈرائیو کر رہا تھا اور عمران نے پھر پچھلی سیٹ سنبھال لی تھی۔ فیاض بڑبڑانے لگا، اس وقت تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو چین سے گھر پر پڑا سو رہا ہوتا۔ عمران نے جلدی سے جملہ پورا کر دیا۔ بکواس مت کرو، فیاض نے کہا، معاملہ 5000 پر طے ہوا ہے۔ کیسا معاملہ؟ سردار گڑھ میں تمہارا نکاح نہیں ہوگا، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ ہائے، پھر کیا یوں ہی مفت میں میرا وقت برباد کرا رہے ہو؟ ایک بہت ہی دلچسپ کیس ہے یار فیاض، میں تنگ آ گیا ہوں، تمہاری زبان سے پہلی بار اس قسم کا جملہ سن رہا ہوں۔ فیاض نے حیرت ظاہر کی۔ سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ لفظ کیس میرے سامنے نہ دہرایا کرو۔ کیس، لا حول ولا قوت، میں نے اکثر دائیوں کے زچگی کرانے کو بھی کیس ہی کہتے سنا ہے۔ سنو عمران، بور نہ کرو، ایسا دلچسپ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، ختم کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، عمران نے اپنے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے کہا۔ فی الحال میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ بددل ہو جائے۔ معاملہ ایسا ہے کہ وہ سرکاری طور پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اگر کرنا بھی چاہیں تو کم از کم میرا محکمہ اسے ہنس کر ہی ٹال دے گا۔ فیاض بڑبڑاتا رہا اور عمران کے خراٹے کان میں گونجتے رہے۔ اتنی جلدی سو جانا ناممکنات میں سے تھا، شاید عمران کچھ سننے کے موڈ ہی میں نہیں تھا۔ سردار گڑھ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اب سے 50 سال قبل یہاں خاک اڑتی رہی ہوگی، لیکن مٹی کا تیل دریافت ہو جانے سے ایک اچھا خاصا شہر بس گیا تھا۔ شروع میں صرف مزدور طبقے کی آبادی تھی، آہستہ آہستہ یہ آبادی پھیلاؤ اختیار کرتی گئی
اور پھر ایک دن سردار گڑھ جدید طرز کا ایک ترقی یافتہ شہر بن گیا۔ پہلے صرف مٹی کے تیل کے کنووں کی وجہ سے اس کی اہمیت تھی، لیکن اب اس کا شمار مشہور تفریح گاہوں میں بھی ہونے لگا تھا اور یہاں کے نائٹ کلب دور دور تک شہرت رکھتے تھے۔ کیپٹن فیاض نے کار ایک کلب کے سامنے روک دی۔ ٹاؤن ہال کے کلاک ٹاور نے ابھی 11 بجائے تھے اور یہ نائٹ کلبوں کے جاگنے کا وقت تھا، مگر عمران کے خراٹے شباب پر تھے۔ فیاض جانتا تھا کہ وہ سو نہیں رہا ہے، خراٹے قطعی بناوٹی ہیں، لیکن وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کار کے قریب سے گزرنے والوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرما رہا تھا۔ وہ کار کے قریب سے گزرتے وقت ایک لمحے رک کر خراٹے سنتے اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ او مردود! فیاض جھلا کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ پہلے تو اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا، پھر یک بیک بھوکلا کر اس نے کھلے ہوئے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی، مگر اس بار چوٹ اسی کو ہوئی۔ مقصد غالباً یہ تھا کہ سڑک پر گرنے کی صورت میں فیاض نیچے ہوگا اور وہ خود اوپر، مگر فیاض بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور عمران جھونک میں ہی تو تھا ہی اوندھے منہ سڑک پر چلا آیا۔ البتہ اس کی پھرتی بھی قابل تعریف تھی، شاید ہی کسی نے اسے گرتے دیکھا ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ اتنے پرسکون انداز میں فیاض کے شانے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ ہاں تو اب ہم کہاں ہیں؟ عمران نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں نہ تو شرمندگی تھی اور نہ بے اطمینانی۔ فیاض پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ عمران بے تعلقانہ انداز میں کھڑا رہا۔ آخر فیاض بولا، کپڑے تو جھاڑ لو، اور عمران بڑی سعادت مندی سے فیاض کے کپڑے جھاڑنے لگا۔ اب گھیت نہ مٹاؤ۔ فیاض پھر ہنس پڑا۔ تم ہمیشہ اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرتے ہو۔ فیاض بگڑ گیا۔ چلو چلو، فیاض نے اسے دھکیل کر عمارت کی طرف بڑھایا۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے۔ ابھی بہترین میزیں خالی تھیں۔ فیاض نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر ایک میز منتخب کی اور وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس گوشے کے ویٹر نے قریب آ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، عمران نے اٹھ کر اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ بچے تو بخیریت ہیں؟ جی صاحب، ہی۔ ویٹر بھوکلا کر ہنسنے لگا اور فیاض نے عمران کے پیر میں بڑی بے دردی سے چٹکی لی۔ عمران نے سی کر کے ویٹر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کھانے میں جو کچھ بھی ہے لاؤ، فیاض نے ویٹر سے کہا اور ویٹر چلا گیا۔ جن لوگوں نے عمران کو ویٹر سے مصافحہ کرتے دیکھا تھا وہ اب بھی ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ فیاض کو پھر اس پر تاؤ آ گیا اور وہ تلخ لہجے میں بولا، تمہارے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جسے اپنی عزت کا پاس نہ ہو۔ پیارے، آج کل فری پاس اور کنسیشن بالکل بند ہے، اس نے سر ہلا کر کہا اور ہونٹ سکیڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ فیاض، پرواہ نہ کرو، عمران نے تھوڑی دیر بعد سنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے، کیا میں نہیں جانتا کہ یہ پیر یاسین نائٹ کلب ہے؟ میں کب کہتا ہوں کہ تم سردار گڑھ پہلی بار آئے ہو؟ فیاض بولا۔ خلاف توقع اس کا موڈ آن واحد میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عمران کی سنجیدگی کا رد عمل رہا ہو۔ میں روزانہ باقاعدہ طور پر اخبار پڑھتا ہوں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر آج سے ایک ہفتہ قبل اسی ہال میں ایک ننھا سا نیلا پرندہ اڑ رہا تھا، عمران آہستہ سے بولا۔ اوہ اوہ، تو تم سمجھ گئے؟ فیاض کے لہجے میں دبی ہوئی مسرت تھی۔ مگر تم اس سے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کسی ایسے پرندے کے وجود پر یقین بھی ہے۔ تب پھر کیا بات ہوئی؟ فیاض نے مایوسی سے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پر تحقیق کیے بغیر ایسے کسی پرندے کے وجود پر یقین نہیں کر سکتا، اور تم تحقیق کیے بغیر مانو گے نہیں، فیاض نے چہر کر کہا۔ مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا، عمران نے خشک لہجے میں بولا۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کروں؟ وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، زبردستی تمہیں کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ عمران کی کھوپڑی پھر آؤٹ آف آرڈر ہو گئی۔ کچھ بھی کرنا پڑے۔ اچھا، میں صبر کروں گا، مگر نہیں، ویٹر کھانا لا رہا ہے، میں فی الحال کھانا کھا کر ایک کپ چائے پیوں گا، لہٰذا بکواس بند۔ کھانے کے دوران میں سچ مچ خاموشی رہی، شاید فیاض بھی بہت زیادہ بھوکا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کے دوران پھر وہی تذکرہ چھڑ گیا۔ جمیل کا بیان یہی ہے، میں نے وہی میز منتخب کی ہے جس پر اس دن جمیل تھا۔ کیا؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی یہی میز جو ہم استعمال کر رہے ہیں؟
ہاں یہی، اور خدا کے لیے سنجیدگی سے سنو، بیٹھ جاؤ۔ واہ رے آپ کی سنجیدگی، عمران چڑھ کر ہاتھ نچاتا ہوا بولا۔ سانپ کے پھن میں بٹھا دو مجھے، لعنت بھیجتا ہوں ایسی دوستی پر۔ فیاض نے اسے کھینچ کر بٹھا دیا اور کہا، تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، خواہ کچھ ہو۔ میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں۔ کن لوگوں سے؟ جمیل کے خاندان والوں سے۔ اچھا تو شروع ہو جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ جمیل اسی میز پر تھا۔ پھر موڈ خراب کر رہے ہو میرا، عمران خوفزدہ آواز میں بولا، بار بار یہی جملہ دہرا کر۔ درجنوں آدمیوں نے اس نیلے پرندے کو بحال میں چکر لگاتے دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے خلا میں چکراتا رہا، پھر اچانک جمیل پر گر پڑا اور اپنی باریک سی چونچ اس کی گردن میں اتار دی۔ جمیل کا بیان ہے کہ اسے اس کی چونچ اپنی گردن سے نکالنے کے لیے کسی قدر قوت بھی صرف کرنی پڑی تھی۔ بہرحال اس نے اسے کھینچ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ دور بیٹھے ہوئے لوگ اس کا مذاقہ اڑانے کے لیے ہنسنے لگے۔ ان کے ساتھ بھی وہ بھی ہنستا رہا، لیکن وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں بیٹھ سکا، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گردن میں بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ لیکن پھر یہ تکلیف 1 گھنٹے سے زیادہ نہ رہی۔ رات بھر وہ سکون سے سویا، اور جب دوسری صبح جاگا تو اپنے سارے جسم پر بڑے بڑے سفید دھبے پائے، خاص طور پر چہرہ بالکل ہی بدنما ہو گیا ہے۔ اب اگر تم اسے دیکھو تو پہلی ہی نظر میں وہ برس کا کوئی بہت پرانا مریض معلوم ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ داغ اسی پرندے کے حملے کا نتیجہ ہے، عمران بولا۔ یقیناً۔ کیا ڈاکٹروں کی رائے یہی ہے؟ ڈاکٹروں کو اسے برس تسلیم کرنے میں تعامل ہے۔ جمیل کا خون ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اسی کی بنا پر ڈاکٹر کوئی واضح رائے دیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ خون کے متعلق کیا رپورٹ ہے؟ خون میں بالکل نئی قسم کے جراثیم پائے گئے ہیں۔ کم از کم اس وقت تک کے دریافت شدہ جراثیم میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اوہ اچھا، رپورٹ کی ایک کاپی تو مل ہی جائے گی۔ ضرور مل جائے گی، فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، مگر اس کے خاندان والے محکمہ سراغ رسانی سے کیوں مدد چاہتے ہیں؟ اس مرض کا سراغ تو ڈاکٹر ہی پا سکیں گے۔ حالات کچھ اسی قسم کے ہیں، فیاض سر ہلا کر بولا۔ اگر واقعی یہ کوئی مرض ہے تو اس پرندے نے جمیل ہی کو کیوں منتخب کیا تھا جبکہ پورا حال بھرا ہوا تھا؟ یہ دلیل بے تکی ہے۔ پوری بات بھی تو سنو۔ اگر اچانک اس دن وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی منگنی تیسرے ہی دن ایک بہت اونچے خاندان میں ہو جاتی۔ اچھا، اب تم خود سوچو۔ سوچ رہا ہوں، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، گردن کے زخم کے متعلق ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کیسا زخم؟ دوسری صبح اس جگہ صرف ایک نشان نظر آ رہا تھا، جیسے گردن میں گزشتہ روز انجیکشن دیا گیا ہو، اور اب تو شاید خود جمیل بھی یہ نہ بتا سکے کہ پرندے نے کس جگہ چونچ لگائی تھی۔ ہو، عمران کنکھیوں سے ایک جانب دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عمران نے پوچھا، اچھا تو مسٹر فیاض، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم اس سلسلے میں جمیل کی خاندان والوں کی مدد کرو۔ لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جمیل کی منگنی تو ہونے سے رہی۔ تم مجھے ان لوگوں کا پتہ بتاؤ جن کے ہاں جمیل کی منگنی ہونے والی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ میری منگنی ہوگی بیٹا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں شادی کے بغیر ہی مر جاؤں؟ میں نہیں سمجھا۔ تم منگنی اور شادی نہیں سمجھتے، الو کہیں کے؟ ہاں عمران، کام کی بات کرو یار۔ فیاض صاحب، پتہ۔ اچھا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انہی لوگوں کی حرکت ہے؟ اگر ان کا تعلق پرندوں کی کسی نسل سے ہے تو یقیناً انہی کی ہوگی، اور مجھے انتہائی خوشی ہوگی اگر میں کسی چڑے مار کا داماد بن جاؤں۔ تم پھر بھیجنے لگے؟ فیاض ڈیئر، پتہ۔ فیاض چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، وہ یہاں کا ایک سربر آوردہ خاندان ہے، نواب جاوید مرزا کا خاندان۔ پروین جاوید مرزا ہی کی اکلوتی لڑکی ہے، اور جاوید مرزا بے اندازہ دولت کا مالک ہے۔ آہا، عمران اپنی رانیں پیٹتا ہوا بولا، تب تو اپنی چاندنی ہو گئی بیٹا، بکواس نہیں بند کرو گے تم؟ اچھا خیر ہٹاؤ، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جمیل کس حیثیت کا آدمی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی دولت مند ہی ہوگا، ورنہ جاوید مرزا کے یہاں رشتے کی تجویز کیوں کر ہوتی؟ اور اب تو جمیل کی دولت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی حال ہی میں اس کی ایک مملوکہ زمین میں تیل کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔
کیا جمیل اس زمین کا تنہا مالک ہے؟ 100%۔ خاندان کے دوسرے لوگ حقیقتاً اس کے دست نگر ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اس کے ملازم سمجھ لو۔ 3 چچا 2 ماموں، چچا زاد بھائی بھی کئی عدد، اور چچا زاد بہنیں کئی عدد۔ ان میں سے کوئی ایسی بھی ہے جس کی عمر شادی کے قابل ہو؟ میرا خیال ہے کہ خاندان میں ایسی 3 لڑکیاں ہیں۔ جمیل کے کاروبار کی تفصیل کے لیے مزید پوچھ گچھ کرنی پڑے گی۔ ویسے یہاں اس کے 2 بڑے کارخانے ہیں، ایک ایسا ہے جس میں مٹی کے تیل کے بیرل ڈھالے جاتے ہیں، دوسرے میں مٹی کے تیل کی صفائی ہوتی ہے۔ تو گویا وہ بھی کافی مالدار ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا۔ لیکن کیا خود جمیل ہی نے تم سے گفتگو شنید کی تھی؟ نہیں، اس نے تو لوگوں سے ملنا جلنا ہی ترک کر دیا ہے، نہ وہ گھر سے باہر نکلتا ہے۔ تو کیا میں اسے نہ دیکھ سکوں گا؟ کوشش یہی کی جائے گی کہ تم اسے دیکھ سکو۔ ویسے وہ میرے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ محکمہ سراغ رسانی سے رجوع کرنے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی تھی؟ اس کے چچا سجاد کو، وہ میرا پرانا شناسہ ہے۔ اب ہم کہاں چلیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں جمیل کی کوٹھی میں پہنچا دوں، لیکن خدا کے لیے بہت زیادہ بوریت نہ پھیلانا، تمہیں اپنی عزت کبھی پاس نہیں ہوتا۔ میری فکر تو تم کیا ہی نہ کرو، میری عزت ذرا واٹر پروف قسم کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے الو سمجھیں، حالانکہ تم سے بڑا الو آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا پیارے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، لاؤ ایک سگریٹ مجھے بھی دو، میں بھی اب باقاعدہ طور پر سگریٹ پینا شروع کر دوں گا۔ کل ہی ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جن پیسوں کا گھی دودھ کھاتے ہو، اگر انہی کے سگریٹ پیے تو کیا حرج ہے؟ اچھا اب بکواس بند کرو، فیاض اس کی طرف سگریٹ بڑھاتا ہوا بولا، اور عمران نے سگریٹ کیس لے کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ وہ دونوں کرسیوں سے اڑ گئے۔ کیا مطلب؟ فیاض نے کہا، تمہارے پاس کافی سگریٹ ہیں، اب میں آج ہی سے تو سگریٹ خریدنے سے رہا۔ فیاض ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ جمیل کی کوٹھی بڑی شاندار تھی اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعمیر اسی انداز کے ساتھ ہوئی ہو کہ پورا خاندان اس میں رہ سکے۔ کم و بیش 25 کمرے ضرور رہے ہوں گے۔ فیاض عمران کو پچھلی رات ہی یہاں پہنچا گیا تھا، اور پھر فیاض وہاں اتنی ہی دیر ٹھہرا تھا جتنی دیر میں وہ سجاد اور اس کے دوسرے بھائیوں سے عمران کا تعارف کرا سکا تھا۔ عمران نے بقیہ رات سکون سے گزاری، یعنی صبح تک اطمینان سے سوتا رہا۔ دن کے اجالے میں لوگوں نے عمران کے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی، کیونکہ وہ صورت ہی سے پرلے سرے کا بیوقوف معلوم ہوتا تھا۔ چائے اس نے اپنے کمرے میں تنہا پی، اور پھر باہر نکل کر ایک سے امجاد صاحب کے متعلق پوچھنے لگا، لیکن ہر ایک نے اس نام سے لا علمی ظاہر کی۔ آخر سجاد آ ٹکرایا۔ عمران نے اس سے بھی امجاد صاحب کے متعلق پوچھا۔ یہاں تو کوئی بھی امجاد نہیں ہے، سجاد نے کہا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا کبیول جیسا آدمی تھا، اور اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی ناک تھی۔ تب پھر میں شاید غلط جگہ پر ہوں، عمران نے مایوسی سے کہا۔ کیپٹن فیاض نے کہا تھا کہ امجاد صاحب میرے پرانے شناسہ ہیں اور ان کے بھتیجے۔ امجاد نہیں، سجاد، سجاد نے کہا۔ میں ہی سجاد ہوں۔ نہیں صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، امجاد۔ اگر آپ سجاد کہتے ہیں تو پھر یہی درست ہوگا۔ آپ کے بھتیجے صاحب، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت مشکل ہے جناب، سجاد بولا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ ہم سب خوش آمدید کر کے تھک گئے۔ اچھا پھر مجھے وہ کمرہ ہی دکھا دیجئے۔ آئیے پھر کوشش کریں، ممکن ہے کہ، مگر مجھے امید نہیں۔ وہ 3 راہداریوں سے گزرنے کے بعد ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ عمران نے دروازے کو دھکا دیا، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ سجاد نے آواز دی، لیکن اندر کوئی صرف کھانس کر رہ گیا۔ اتنے میں عمران نے جیب سے سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ سجاد کو پیش کیا اور دوسرا خود سلگا لیا۔ سجاد نے سگریٹ سلگا کر پھر دروازے پر دستک دی۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اندر سے ایک بھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ جمیل بیٹے، دروازہ کھول دو، باہر آؤ۔ دیکھو میں نے ایک نیا انتظام کیا ہے، ہمارے دشمنوں کی گردنیں نالی میں رگڑ دی جائیں گی۔ چچا جان، میں کچھ نہیں چاہتا، ہم تو چاہتے ہیں۔ فضول ہے، بیکار ہے، اس کمرے سے میری لاش ہی نکلے گی۔ دیکھا آپ نے، سجاد نے آہستہ سے عمران سے کہا،
اور عمران صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر سجاد خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ وہ بے خیالی میں پے در پہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور سگریٹ کی دھجیاں اڑ گئیں۔ ارے خدایا! سجاد چیخ مار کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اندر سے کوئی چیخا۔ پھر دوڑنے کی آواز آئی اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھل گیا۔ دوسرے لمحے میں عمران کے سامنے ایک قوی ہیکل نوجوان کھڑا ہوا تھا، جس کے چہرے پر بڑے بڑے سفید دھبے تھے۔ اس نے جھپٹ کر سجاد کو فرش سے اٹھایا اور سجاد عمران کی طرف دیکھ کر دھڑا۔ یہ کیا بےہودگی تھی؟ ارے لال خدا کی قسم! عمران ہکلانے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ جمیل نے سجاد کو جھنجھوڑ کر کہا۔ یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ سجاد عمران کو قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا ہانپ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ جمیل عمران کی طرف مڑا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ پھر بند ہو چکا تھا۔ مجھے بتائیے کہ اس بےہودگی کا کیا مطلب تھا؟ سجاد عمران کے چہرے کے قریب ہاتھ ہلا کر چیخا۔ گھر کے کئی دوسرے افراد بھی اب وہاں پہنچ گئے تھے۔ دیکھیے، عرض کرتا ہوں، عمران گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیپٹن فیاض کی حرکت ہے۔ اس نے میرے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے۔ یہ دیکھیے، سگریٹ کیس پر اس کا نام بھی موجود ہے۔ عمران نے سگریٹ کیس اسے پکڑا دیا۔ یہ سگریٹ دراصل میرے لیے تھا۔ عمران پھر بولا، مجھے بہت افسوس ہے، لا حول ولا قوت، آپ جلے تو نہیں؟ وہ آگے جھک کر اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اگر یہ مذاق تھا تو میں ایسے مذاق پر لعنت بھیجتا ہوں، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ فیاض ابھی تک بچپنے ہی کی حدود میں ہے۔ میں فیاض سے سمجھ لوں گا، عمران اپنی مٹھیاں بھیج کر بولا۔ دوسرے افراد سجاد سے دھماکے کے متعلق پوچھنے لگے اور سجاد نے سگریٹ پھٹنے کا واقعہ دہراتے ہوئے کہا، اس طرح اچانک ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ فیاض کو ایسا مذاق نہ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اس کے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے۔ اب سوچتا ہوں کہیں فیاض نے مجھ سے بھی تو مذاق نہیں کیا ہے۔ ہاں جی، ضرور کیا ہوگا، عمران حماقت انگیز انداز میں پلکیں جھپکاتا ہوا بولا۔ آپ کا عہدہ کیا ہے؟ سجاد نے اس سے پوچھا۔ شہدا؟ میرا کوئی شہدا نہیں ہے، لا حول ولا قوت، آپ مجھے لفنگا سمجھتے ہیں؟ لفنگا ہوگا وہی سالہ فیاض۔ ایک دفعہ پھر لا حول ولا قوت۔ آپ اونچا بھی سنتے ہیں؟ سجاد اسے گھورنے لگا۔ میں اونچا نیچے سب کچھ سن سکتا ہوں، عمران برا سمو بنا کر بولا اور سگریٹ کیس سے دوسرا سگریٹ نکالنے لگا۔ پھر اس طرح چونکا جیسے دھماکے والا واقعہ بھول ہی گیا ہو۔ اس نے جھلاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے سلسلے میں سارے سگریٹ توڑ کر پھینک دیے اور سگریٹ کیس کو فرش پر رکھ کر پہلے تو اس پر گھوسے برساتا رہا، پھر کھڑا ہو کر جوتے سے روننے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سگریٹ کیس کی شکل ہی بگڑ گئی۔ کچھ لوگ مسکرا رہے تھے اور کچھ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کا عہدہ پوچھا تھا، سجاد بولا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ عمران کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ میں ابھی واپس جاؤں گا۔ فیاض کی ویسی کی ایسی، ایسی کی ایسی، لا حول ولا قوت، کیا کہتے ہیں اسے؟ ویسی کی جیسی، ایسی کی تیسی، ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ جی ہاں، ایسی کی تیسی، شکریہ، عمران نے کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا اور ایک دوسرے کمرے میں لے آئی۔ یہ آدمی بڑا گھاگ معلوم ہوتا ہے، اس نے سجاد سے کہا۔ بالکل گدھا۔ نہیں ڈیڈی، میں ایسا نہیں سمجھتی۔ جمیل بھائی کو کمرے سے نکالنے کی ایک بہترین تدبیر تھی۔ یہ بتائیے کہ پہلے بھی کوئی اس میں کامیاب ہو سکا تھا؟ خود فیاض صاحب نے بھی تو کوشش کی تھی۔ سجاد کچھ نہ بولا، اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، تم ٹھیک کہتی ہو سعیدہ، بالکل ٹھیک، مگر کمال ہے، صورت سے بالکل گدھا معلوم ہوتا ہے۔ محکمہ سراغ رسانی میں ایسے ہی لوگ زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں اور وہ سچ مچ اپنی ظاہری حالت کی ضد ہوتے ہیں۔ عمران راہداری سے کچھ اس انداز میں رخصت ہوا تھا جیسے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہاں سے روانہ ہو جانے کی تیاریاں شروع کر دے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ سجاد نے سعیدہ سے کہا۔ میں نہیں، تم جاؤ۔ اچھا، میں ہی روکتی ہوں۔ سعیدہ اس کمرے میں آئی جہاں عمران کا قیام تھا۔
دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے دستک دی لیکن جواب نہیں ملا۔ آخر 3 بار دستک کے بعد اس نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ کمرہ خالی تھا لیکن عمران کا سامان بدستور موجود تھا۔ پھر نوکروں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ عمران خالی ہاتھ باہر گیا ہے۔ پیر یاسین نائٹ کلب دن میں بھی آباد رہتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ وہاں رہائشی کمرے بھی تھے اور وہاں قیام کرنے والے مستقل ممبر کہلاتے تھے، اور پھر چونکہ یہ سیزن کا زمانہ تھا اس لیے یہاں 24 گھنٹوں کی سروس چلتی تھی۔ عمران نے ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا اور پھر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ اس کی پشت پر کھڑکی تھی۔ اس نے ویٹر کو بلا کر آئس کریم کا آرڈر دیا، حالانکہ خنگی اس وقت بھی اچھی خاصی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک آئس کریم کی چسکیاں لیتا رہا، پھر یک بیک اس طرح اچھلا کہ سینے کے بل میز پر آ رہا، وہاں سے پھسل کر فرش پر گرا، اور پھر وہ اس طرح کپڑے جھاڑ جھاڑ کر اچھل کود کر رہا تھا جسے کپڑوں میں شہد کی مکھیاں گھس گئی ہوں۔ ہال میں اس وقت زیادہ آدمی نہیں تھے۔ بہرحال جتنے بھی تھے وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے تو نہیں رہ سکتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ ہپ ہپ پرندہ پرندہ، عمران ایک کرسی پر ہانپتا ہوا بولا۔ پھر اس نے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کے قریب بیٹھ کر اس نے آئس کریم کھائی تھی۔ پرندہ، ایک لڑکی نے خوفزدہ آواز میں دہرایا، اور پھر لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ ویٹروں نے جھپٹ جھپٹ کر ساری کھڑکیاں بند کر دی، لیکن اتنے میں ایک بھاری بھرکم آدمی عمران کے قریب پہنچ گیا، اور وہ صورت سے کوئی اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ کسی بل ڈاگ کے چہرے سے مشابہ تھا۔ پرندہ، وہ عمران کے شانے پر ہاتھ مار کر گھرایا، ذرا میرے ساتھ آئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں کا مینیجر ہوں۔ اس نے عمران کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے کرسی سے اٹھا دیا۔ عمران کو اس کے اس ذریعے پر حیرت ضرور ہوئی، لیکن وہ خاموش رہا، اور اس نے اس سے اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ بغلوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہی اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ مینیجر نے اسے اپنے کمرے میں کھینچ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ عمران اس وقت پہلے سے بھی زیادہ بیوقوف نظر آ رہا تھا۔ کیا قصہ تھا پرندے کا؟ وہ عمران کو گھورتا ہوا گھرایا۔ قصہ تو مجھے یاد نہیں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا، لیکن پرندہ ضرور تھا، نیلا، اور وہ تمہاری گردن میں لٹک گیا۔ کیوں؟ نہیں لٹک سکا، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے میز کی دراز کھول کر لوہے کا ایک 2 فٹ لمبا رول نکالتے ہوئے کہا۔ کسی نے نہیں، میں والدین سے چھپ کر یہاں آیا تھا، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں لوہے کے اس رول پر تھیں۔ میں تمہاری ہڈیاں بھوسا کر دوں گا، مینیجر گردن اکڑ کر بولا۔ کیا والد صاحب نے ایسا کہا ہے؟ عمران نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اچھا تم ہی بتاؤ کہ کون بھیج سکتا ہے، عمران نے سوال کیا، لیکن مینیجر رول سنبھال کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ عمران ارے کرتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا، رول دیوار پر پڑا اور مینیجر پھر پلٹا۔ دوسرا حملہ بھی سخت تھا، لیکن اس بار مینیجر اپنی ہی جھونک میں میز سے جا ٹکرایا، اور پھر میز کے ساتھ ہی خود بھی الٹ گیا۔ موقع تھا، عمران چاہتا تو اتنی دیر میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل سکتا تھا، مگر وہ احمقوں کی طرح کھڑا رہا، ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ آپ کے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ عمران نے اس وقت پوچھا جب وہ دوسری طرف ہاتھ ٹیک کر اٹھ رہا۔ اس کے اس جملے پر مینیجر کو اس زور کا غصہ آیا کہ وہ ایک بار پھر الٹی ہوئی میز پر ڈھیر ہو گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مینیجر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا گھرایا۔ آپ خواہ مخواہ خفا ہو رہے ہیں چچا جان، عمران نے نہایت سعادت مندی سے عرض کیا۔ آپ یقیناً والد صاحب کے دوست معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو آئندہ میں یہاں نہ آؤں گا۔ مینیجر سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا، اور اس کا سینہ سانسوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پھول کر پچک رہا تھا۔ جی ہاں، عمران احمقوں کی طرح سر ہلا کر بولا، والد صاحب کہتے ہیں کہ جہاں عورتیں بھی ہوں وہاں نہ جایا کرو۔ جی ہاں، کان پکڑتا ہوں، اب کبھی نہ آؤں گا۔ مینیجر پھر بھی نہ بولا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر عمران کو گھورنے لگا۔ عمران بھی سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے اس رویے ہی نے مینیجر کو الجھن میں ڈال دیا۔
ورنہ یہ بات وہ بھی سوچ سکتا تھا کہ عمران اگر بھاگنا چاہتا تو وہ اسے روک نہ پاتا۔ پرندہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ وہ میری گردن سے ٹکرایا تھا، مجھے پروں کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی تھی، پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کدھر گیا۔ بکواس، بالکل بکواس، میرے کلب کو بدنام کرنے کی ایک انتہائی مکروہ سازش۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب۔ تم بس یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ اور کبھی یہاں تمہاری شکل نہ دکھائی دے، سمجھے؟ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر سر ہلا کر بولا، یہ کوئی دوسرا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ والد صاحب کے دوست نہیں ہیں، کیوں؟ چلے جاؤ، مینیجر حلق پھاڑ کر بولا۔ تم میری توہین کر رہے ہو دوست؟ عمران یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ تم کون ہو؟ میں سیاح ہوں اور میں نے اس پراسرار پرندے کے متعلق اخبارات میں پڑھا تھا۔ سب بکواس ہے، مینیجر گھبرایا۔ وہ پرندہ اس کتے جمیل کے علاوہ اور کسی کو نہیں دکھائی دیا تھا۔ کلب کو بدنام کرنے کا ایک ناپاک طریقہ۔ تب تو ضرور یہی بات ہو سکتی ہے، اور میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے بھی اس کہانی پر یقین نہیں آیا ہے۔ ابھی تم نے کیا سوانگ بھرا تھا؟ مینیجر پھر جھلا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو، یہ میرا پیشہ ہے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیا پیشہ؟ میں ایک اخبار کا رپورٹر ہوں، چندر نگر کا مشہور اخبار اجالا، نام سنا ہوگا تم نے۔ میں صحیح واقعہ معلوم کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ تم جھوٹے ہو، مینیجر گھبرایا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں جھوٹا ہوں؟ مجھے صحیح معلومات حاصل کرنی ہے، ورنہ میں اب تک یہاں ٹھہرتا کیوں؟ میرا سر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ لوہے کی سلاخ سے محبت کر سکے۔ تو تم نے پرندے کا نام اس طرح کیوں لیا تھا؟ محض اس لیے کہ تم مجھ سے کھل کر گفتگو کر سکو؟ تم نے محض غصے میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ تمہارے کلب کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ کیا تم نے دوسرے اخبار کے رپورٹر سے بھی یہی کہا ہوگا؟ نہیں، مینیجر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ کیوں؟ لیکن مینیجر نے اس نہیں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، تم نے اس لیے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ جمیل شہر کا ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ اس پر مینیجر نے شہر کے اس بہت بڑے آدمی کو ایک گندی سی گالی دی اور پھر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم کھلم کھلا نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے کہ تمہارا کلب انہیں بڑے آدمیوں کی وجہ سے چلتا ہے۔ مینیجر نے تمام بڑے آدمیوں کے لیے بھی وہی گالی دہرائی اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، عمران مسکرا کر بولا، میں تم سے متفق ہوں اور میرا اخبار بھی متفق ہو جائے گا، لیکن صحیح حالات کا علم ضروری ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پرندہ جمیل کے علاوہ اور کسی کو نہیں دکھائی دیا تھا۔ لیکن جمیل تمہارے کلب کو بدنام کیوں کرنا چاہتا ہے؟ میں نے الیکشن میں اس کی مخالفت کی تھی، مینیجر بولا۔ مگر میرا خیال ہے کہ اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، عمران نے کہا۔ وہ خود نہیں حصہ لیتا، مگر اپنے امیدوار کھڑے کرتا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس حلقہ انتخاب سے اس کے امیدوار کے علاوہ اور کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اچھا خیر، ہاں مگر تمہاری مخالفت کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اس کے 2 امیدوار کامیاب نہ ہو سکے، اور وہ اس کے باوجود بھی تمہارے کلب میں آتا رہا تھا، عمران نے پوچھا۔ ہاں، اسی پر تو مجھے حیرت تھی، لیکن اس پرندے والے معاملے نے میری آنکھیں کھول دی۔ وہ اس طرح انتقام لینا چاہتا ہے۔ آدھے سے زیادہ مستقل ممبروں نے کلب سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور روزانہ کوئی گاہکوں میں بھی کافی کمی آئی ہے۔ اچھا، اگر یہ سازش ہے تو میں دیکھ لوں گا، عمران بولا، اور میں یہاں سے اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک کہ حقیقت نہ معلوم کر لوں۔ مینیجر کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر یقین و تشویش کے کشمکش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ شام بڑی خوشگوار تھی، سورج دور کی پہاڑیوں کی طرف جھک رہا تھا، اور کپکپاتی ہوئی سرخی مائل دھوپ سرسبز چٹانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ عمران چلتے چلتے اچانک منہ کے بل گر پڑا تو ننھی ننھی بچیوں نے کہکا لگایا، لیکن جب عمران اٹھنے کی بجائے بے حس و حرکت ہوندا پڑا ہی رہا تو بچیوں کے ساتھ والے اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ان میں 2 جوان لڑکیاں تھیں اور 3 مرد۔ ایک نے عمران کو سیدھا کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولا، بے ہوش ہو گیا ہے۔ دیکھیے سر تو نہیں پھٹا، ایک لڑکی بولی، اور وہ آدمی عمران کا سر ٹٹولنے لگا۔
یہ لوگ اپنے لباس کی بنا پر اچھی حیثیت والے معلوم ہو رہے تھے۔ نہیں، سر محفوظ ہے، نوجوان بولا۔ یہ شاید کسی قسم کا دورہ ہے، کیا کہتے ہیں اسے، مرگی۔ وہ عمران کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ سامنے ہی ایک عالیشان عمارت تھی اور یہاں سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ یہ نواب جاوید مرزا کی کوٹھی تھی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں میں سے ایک نے کہا، یہ بیچارہ کب تک یہاں پڑا رہے گا؟ کیوں نہ ہم اسے اٹھا کر کوٹھی میں لے چلیں؟ لڑکیوں نے بھی اس کی تائید کی، اور تیسرا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا منہ بنا کر بولا، میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ایک لڑکی جھلا کر اس کی طرف مڑی۔ یہ مجھے کوئی اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا۔ برا ہی صحیح، لڑکی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، دنیا کا کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہوتا۔ عمران کو زمین سے اٹھایا گیا، لیکن وہ تیسرا الگ ہی الگ کھڑا رہا، حالانکہ وہ دونوں اس کی مدد کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ جوں تو کر کے وہ کوٹھی میں داخل ہوئے، اور سب سے پہلا کمرہ جو ان کی پہنچ میں تھا عمران سے آباد ہو گیا۔ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے رہے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر تھک ہار کر انہیں ڈاکٹر کو فون کرنا پڑا۔ یہ بن رہا ہے، اس نوجوان نے کہا جس نے اسے برا آدمی کہا تھا۔ تم احمق ہو، لڑکی بولی۔ ہو سکتا ہے شوکت کا خیال درست ہو، دوسرے نے کہا۔ تم بھی احمق ہو، پہلے نے کچھ نہیں کہا، دوسری لڑکی بھی خاموش رہی۔ اچھا، میں اسے ہوش میں لاتا ہوں، شوکت آگے بڑھ کر بولا۔ نہیں، قطعی نہیں، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا، ڈاکٹر آ رہا ہے۔ تمہاری مرضی۔ شوکت برا سا منہ بنائے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں ایک باوقار بوڑھا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 70 کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن تندرستی بہت اچھی تھی۔ سفید بالوں میں بھی وہ نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ ایک راہگیر، لڑکی نے کہا۔ چلتے چلتے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کون؟ پتہ نہیں، جب سے گرا اب تک بے ہوش ہے۔ اوہ، تم لوگوں کو بالکل عقل نہیں، ہٹو ادھر، مجھے دیکھنے دو۔ بوڑھا مسیری کے قریب پہنچ کر بولا، آدمی ذی حیثیت معلوم ہوتا ہے، اس کی جیب میں وزٹنگ کارڈ ضرور ہوگا، تم لوگ اب تک جھک مارتے رہے ہو۔ اس نے عمران کی مختلف جیبیں ٹٹولنے کے بعد آخر کار ایک وزٹنگ کارڈ نکال ہی لیا، اور اس پر نظر ڈالتے ہی اس نے کہکا لگایا، ہاں ہاں، دیکھا پروین، میں نہ کہتا تھا کہ کوئی ذی حیثیت آدمی معلوم ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، شہزادہ ستوت جاہ۔ شہزادہ ستوت جاہ؟ شوکت نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ پروین بوڑھے کے ہاتھ سے کارڈ لے کر دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے ملنے ہی کے لیے ادھر آیا ہو، بوڑھے نے کہا۔ شوکت دوسری لڑکی کے قریب کھڑا آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکی بوڑھے کو مخاطب کر کے بولی، شوکت بھائی کا خیال ہے یہ شخص بے ہوش نہیں ہے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے بچی؟ بوڑھے نے لڑکی سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ اب تک ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، لڑکی نے کہا۔ یعنی تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ یہ بن رہا ہے؟ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا، تو اس معاملے میں جو بھی شوکت سے متفق ہو اپنے ہاتھ اٹھا دے، بوڑھے نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ پروین کے علاوہ اور سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ کیوں، تم ان لوگوں سے متفق نہیں ہو؟ بوڑھے نے اس سے پوچھا۔ نہیں حضور ابا۔ اچھا، تو تم یہیں ٹھہرو اور تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ، بوڑھے نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ پروین کے علاوہ اور سب چلے گئے۔ نواب جاوید مرزا عرف احمد جھکی تھا، اور اس کے ذہن میں جو بات بیٹھتی پتھر کی لکیر ہو جاتی۔ وہ لوگ جو اس سے کسی بات پر متفق نہ ہوتے، انہیں عام طور پر خسارے ہی میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے تینوں بھتیجے شوکت، عرفان، صفدر اور بھانجی ریحانہ اس وقت دھوکے ہی میں رہے، اس لیے انہیں اس کے عطاب کا شکار ہونا پڑا۔ انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ نواب جاوید مرزا کی رائے مختلف ہوگی۔ میرا خیال بھی کبھی غلط نہیں ہوتا، جاوید مرزا نے پروین کی طرف دیکھ کر کہا۔ یا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، پروین بولی۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا۔ وہ کافی دیر تک عمران کو دیکھتا رہا، پھر جاوید مرزا کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، تم پہلے اپنا خیال ظاہر کرو۔
جو آپ کا خیال ہے وہی میرا بھی ہے، یعنی ڈاکٹر شچو پنج میں پڑ گیا۔ وہ یہاں کا فیملی ڈاکٹر تھا اور یہاں سے اسے سینکڑوں روپے ماہوار آمدنی ہوتی تھی، اس لیے وہ بہت محتاط رہتا تھا۔ وہ جاوید مرزا کے سوال کا جواب دیے بغیر ایک بار پھر عمران پر جھک پڑا۔ ہاں ہاں، جاوید مرزا سر ہلا کر بولا، اچھی طرح اطمینان کر لو پھر خیال ظاہر کرنا۔ جاوید مرزا ٹہلنے لگا۔ ایک لحاظ کے لیے اس کی پشت ان کی طرف ہوئی اور پروین نے اشارے سے ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ جاوید مرزا ٹہلتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا، شہزادہ ستوتے جا، شہزادہ ستوتے جا۔ واہ، نام ہی سے شان ٹپکتی ہے، پرانی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ جناب اعلیٰ، ڈاکٹر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا، بے ہوشی، گہری بے ہوشی، مگر یہ کوئی مرض نہیں معلوم ہوتا۔ خوب، تو تم بھی مجھ سے متفق ہو؟ قطعی جناب۔ پھر یہ ہوش میں کیسے آئے گا؟ میرا خیال ہے خود بخود، دوا کی ضرورت نہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ دوا کی ضرورت ہے، جاوید مرزا نے کہا۔ اگر آپ کا خیال ہے تو پھر ہوگی، آپ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، ڈاکٹر بولا۔ نہیں بھائی، بھلا میں کس قابل؟ جاوید مرزا نے مسکرا کر خاکساری ظاہر کی۔ فی الحال میں ایک انجیکشن دے رہا ہوں۔ انجیکشن؟ جاوید مرزا نے برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کے معالجوں کو، انجیکشن کے علاوہ اور کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی نیا طریقہ؟ ایک بار نادر شاہ درانی نے یک بیک عمران بھوکلا کر اٹھ بیٹھا۔ گیٹ آؤٹ آل آف یو، اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر چاروں طرف دیکھ کر شرمندہ ہو جانے کے اسے انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیر پھیر کر تھوک نکلنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ جاوید مرزا نے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں جاوید مرزا ہوں، یہ پروین ہے، اور یہ ڈاکٹر فطرت عشرت، ڈاکٹر نے تصحیح کی۔ اور میں کون ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ہاں، تم ستوتے جا ہو، شہزادہ ستوتے جا۔ ہائے، عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، آپ میرا نام کیسے جان گئے؟ اس پر جاوید مرزا صرف ہنس کر رہ گیا۔ میں نے ابھی تک کسی پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی تھی، پھر آپ کو کیسے؟ پرواہ مت کرو، جاوید مرزا نے کہا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مگر میں یہاں آیا کیسے؟ عمران بولا۔ تم چلتے چلتے گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، جاوید مرزا بولا۔ ہائے، عمران کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ ایکسیڈنٹ؟ جاوید مرزا نے حیرت ظاہر کی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میری کار کہاں ہے؟ کار؟ پروین اسے گھور کر بولی۔ آپ تو پیدل تھے، ہم نے کوئی کار نہیں دیکھی۔ مذاق نہ کیجیے میڈم، عمران گھگیا کر بولا۔ نہیں باخدا، وہاں کوئی کار نہیں تھی، پروین نے کہا۔ میرے خدا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ عمران اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ کیا معاملہ ہے؟ جاوید مرزا نے دخل دیا۔ میں اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا، عمران نے کہا۔ پھر اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا ہوگا ظاہر ہے۔ جاوید مرزا سے لے کر دروازوں کے شیشے صاف کرنے والا لڑکا تک سب پاگل ہو گئے۔ بڑی دور دور تک کار تلاش کی گئی، مگر وہاں تھا کیا؟ تھوڑی دیر بعد سب اسٹڈی میں اکٹھے ہوئے۔ شوکت، عرفان، صفدر اور ریحانہ بھی موجود تھے۔ شوکت بار بار عمران کو عجیب نظروں سے گھورنے لگتا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ان سب سے بیزار ہو۔ اس نے اس دوران میں ایک بار بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سردار گڑھ بھوتوں کا مسکن بن گیا ہے، جاوید مرزا بڑبڑایا۔ روزانہ ایک انہونی بات سامنے آتی ہے۔ ویسے ستوتے جا، تم ٹھہرے کہاں ہو؟ رائل ہوٹل میں۔ سردار گڑھ کب آئے ہو؟ پرسوں۔ پھر تم اپنی کار کے لیے کیا کرو گے؟ صبر کروں گا۔ آپ کہاں کے شہزادے ہیں جناب؟ دفتن شوکت نے پوچھا۔ پرنس آف ڈھم، عمران اپنی گردن اکڑ کر بولا۔ یہ ڈھم کیا بلا ہے؟ نقشے میں تلاش کیجئے، آپ ہماری توہین کر رہے ہیں۔ شوکت باہر جاؤ، جاوید مرزا بگڑ گیا۔ شوکت چپ چاپ اٹھا اور باہر چلا گیا۔
تم کچھ خیال نہ کرنا، جاوید مرزا نے عمران سے کہا، یہ ذرا بددماغ ہے، آپ بھی میری توہین کر رہے ہیں۔ عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، نہ آپ نہ جناب، ڈائریکٹ تم، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میں نواب جاوید مرزا ہوں۔ اچھا، عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی جناب۔ مجھے بھی ہوئی، اور یہ سب حضرات اور خواتین، یہ عرفان ہے، یہ صفدر ہے، یہ پروین، یہ ریحانہ۔ یہ پروین، عمران صفدر کی طرف اشارہ کر کے بولا، پھر اپنا منہ پیٹنے لگا، لا حول ولا قوت، بھول گیا۔ یہ جاوید مرزا نے ایک بار پھر ان کے نام دہرا کر عمران کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان سب کی رگوں میں آپ کا خون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، یہ دونوں میرے بھتیجے ہیں، یہ بھانجی اور یہ بیٹی، اور وہ صاحب جو چلے گئے وہ بھی بھتیجا ہے۔ ایک بار پھر بڑی خوشی ہوئی۔ عمران نے پھر جاوید مرزا سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ مگر آپ کی کار کا کیا ہوگا؟ جاوید مرزا نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، ایک بار پھر یاد کیجئے کہ آپ نے اسے کہاں چھوڑا تھا؟ پتہ نہیں میں نے اسے چھوڑا تھا یا اس نے مجھے چھوڑا تھا، مجھے سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اچانک نواب جاوید مرزا نے ناک سکوڑ کر برا سا منہ بنایا۔ سچ مچ میں اس شوکت کو یہاں سے نکال دوں گا، اس نے کہا۔ نہیں، میں خود ہی جا رہا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ہائے، آپ کے لیے نہیں کہا گیا، جاوید مرزا اسے شانوں سے پکڑ کر بٹھاتا ہوا بولا۔ وہ تو میں شوکت کو کہہ رہا تھا، کیا آپ کسی قسم کی بو محسوس نہیں کر رہے؟ کر رہا ہوں، واقعی یہ کیا بلا ہے؟ عمران اپنے نتنے بند کر کے منمنایا۔ اسے سائنٹسٹ کہلائے جانے کا خبت ہے۔ اس وقت غالباً وہ اپنی تجربہ گاہ میں ہے اور یہ بدبو کسی گیس کی ہے، خدا کی پناہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بھنگیوں کی فوج کہیں قریب ہی مارچ کر رہی ہے۔ کم از کم شاہی خاندانوں کے افراد کے لیے تو یہ نامناسب ہے، عمران نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں، بہت اچھے۔ جاوید مرزا اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، پھر پنویر کی طرف مڑ کر کہا، دیکھا، میں نہ کہتا تھا، آج بھی شاہی خاندانوں میں ایسے نوجوان افراد موجود ہیں جنہیں عمومیت سے نفرت ہے۔ یہ سائنٹسٹ وائنٹسٹ ہونا ہمارے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر عشرت، تم جا سکتے ہو۔ جاوید مرزا نے آخری جملہ ڈاکٹر کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا اور ڈاکٹر رخصت ہو گیا۔ اسی شام کو روشی بھی عمران کی ٹویسٹر کار سمیت سردار گڑھ پہنچ گئی۔ عمران نے صبح ہی اسے اس کے لیے تار بھیج دیا تھا اور اسے توقع تھی کہ روشی دن ڈوبتے ڈوبتے سردار گڑھ پہنچ جائے گی۔ اسے محکمہ سراغ رسانی کا ایک آدمی جمیل کی کوٹھی تک پہنچا گیا تھا۔ عمران اپنا طریقہ کار متعین کر چکا تھا اور اسکیم کے تحت اسے رائل ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ وہاں کمرے حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے وہاں کے رجسٹر میں اپنا نام شہزادہ ستوت جاہی لکھوایا اور روشی بدستور روشی رہی۔ اسے شہزادے صاحب کی پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت حاصل تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے ڈائننگ ہال میں ہی کھایا اور پھر عمران روشی کو یہاں کے حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر شوکت اور عرفان پر پڑی، جو اس سے کافی فاصلے پر بیٹھے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ عمران نے دریافت حال کے سے انداز میں اپنے سر کو جنبش دی اور عرفان اپنی میز سے اٹھ کر تیر کی طرح ان کی طرف آیا، لیکن شوکت نے منہ پھیر دیا۔ تشریف رکھیے مسٹر پروان، عمران نے پر مسرت لہجے میں کہا۔ عرفان، اس نے بیٹھتے ہوئے تصحیح کی۔ آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا، عمران نے شرمندگی ظاہر کی، مجھے نام عموماً غلط ہی یاد آتے ہیں۔ آپ نے عرفان اور پروین کو گڑمٹ کر دیا۔ عرفان ہنسنے لگا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، کہیے آپ کی گاڑی ملی؟ لا حول ولا قوت، کیا کہوں؟ عمران اور زیادہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عرفان بولا۔ وہ کم وقت تو یہاں گیراج میں بند پڑی تھی اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں گاڑی ہی پر تھا۔ اوہ، عرفان اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن وہ بار بار نظریں چرا کر روشی کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، جو سچ مچ ایسے ہی مودبانہ انداز میں بیٹھی تھی جیسے کسی شہزادی کی پرائیویٹ سیکرٹری ہو۔ سیکرٹری، اچانک عمران اس کی طرف مڑ کر انگریزی میں بولا۔
میں ابھی کیا یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ آپ میرا خیال ہے اس آدمی ہی کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ آدمی جس نے 1 ایکڑ زمین میں 1.5 من شلجم اگائے تھے۔ آہا یاد آ گیا۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر فوراً بیٹھ کر بولا، مگر نہیں، وہ تو دوسرا آدمی تھا جس نے کیا کیا تھا، لا حول ولا قوت، یہ بھی بھول گیا، کیا بتاؤں عمران صاحب؟ عمران نہیں، عرفان نے پھر ٹوکا۔ عرفان صاحب، ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ عرفان بور ہو کر اٹھ گیا، حالانکہ وہ روشی کی وجہ سے بیٹھنا چاہتا تھا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا روشی اس احمق کی موجودگی میں اس میں دلچسپی نہیں لے سکتی، کیونکہ اس نے اس دوران میں ایک بار بھی عرفان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ عرفان پھر شوکت کے پاس جا بیٹھا۔ عمران اور روشی بھی اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے آئے۔ وہ دوسرا آدمی تمہیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا، روشی نے کہا، تب وہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا۔ شٹ اپ! آرڈر! تم میری سیکرٹری ہو اور میں پرنس ستوتے جا، لیکن اس رول میں تو اپنی حماقتوں سے باز آ جاؤ، روشی نے کہا۔ مگر عمران نے اس بات کو ٹال کر دوسری شروع کر دی، کل تم جیل خانے میں جاؤ گی؟ میرا یہ مطلب نہیں کہ ہاں، وہاں ایک قیدی ہے، میں نے آج بہترین معلومات فراہم کر دی ہیں۔ ہاں، وہ قیدی، اس کا نام سلیم ہے، اسے شوکت نے جیل بھجوایا تھا، کل صبح تمہیں اس سے ملنے کے لیے اجازت نامہ مل جائے گا۔ عمران خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ لیکن مجھے اس سے کیوں ملنا ہوگا؟ روشی نے پوچھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں کہاں تک حقیقت ہے۔ کیا الزامات لگائے گئے ہیں؟ اسی سے پوچھنا۔ لیکن وہ ہے کون اور اس واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تم اس کی پرواہ مت کرو، اس سے جو کچھ گفتگو ہو مجھے اس سے مطلع کر دینا۔ خیر، مت بتاؤ، مگر ظاہر ہے کہ میں ایک ملاقاتی کی حیثیت سے وہاں جاؤں گی۔ وہ اس ملاقات کی وجہ ضرور پوچھے گا، وہ سوچے گا۔ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، تم اس کی بھی پرواہ نہ کرو، اس سے کہہ دینا کہ تم ایک غیر مقامی اخبار کی رپورٹر ہو، تب تو مجھے اس کے تھوڑے بہت حالات سے واقف ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عمران پسندیدگی کے اظہار میں سر ہلا کر بولا، تم اب کافی چل نکلی ہو۔ اچھا تو سنو، سلیم شوکت کا لیبارٹری اسسٹنٹ تھا۔ شوکت وہ آدمی جو تمہاری دانش میں اس وقت مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ پروین کا چچا زاد بھائی ہے، غالباً تم سمجھ ہی گئی ہوگی۔ یعنی وہ خود بھی پروین کے امیدواروں میں سے ہو سکتا ہے؟ واقعی چل نکلی ہو، بہت اچھے۔ ہاں یہی بات ہے، اور شوکت کو سائنٹیفک تجربات کا خبر ہے، وہ ایک باقاعدہ قسم کی لیبارٹری بھی رکھتا ہے۔ اور وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں سلیم اس کا لیبارٹری اسسٹنٹ تھا، اور شوکت ہی نے اسے جیل بھجوایا۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ بظاہر ایسی نہیں جس سے اس کیس کے سلسلے میں ہمیں کوئی دلچسپی ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وجہ وہ نہ ہو جو ظاہر کی گئی ہے۔ کیا ظاہر کی گئی ہے؟ میں وہی پوچھ رہی ہوں۔ ایک معمولی سی رقم چوری کرنے کا الزام، یعنی اسی الزام کے تحت وہ جیل میں ہے؟ روشی نے پوچھا۔ یقیناً۔ تب پھر ظاہر ہے کہ حقیقت بھی یہی ہوگی، ورنہ وہ اس جرم کے تحت جیل میں کیوں ہوتا؟ کیوں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل جرم عائد کردہ الزام سے بھی زیادہ سنگین ہو، جسے نہ شوکت ہی ظاہر کرنا پسند کرتا ہو اور نہ سلیم؟ اگر یہ بات ہے تو پھر وہ مجھے حقیقت بتانے ہی کیوں لگا؟ روشی اتنی ذہین نہ بنو، ورنہ میں بور ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا میری جان۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، تب پھر کوئی تیسری بات ہوگی جسے تم ظاہر نہیں کرنا چاہتے، روشی نے لاپرواہی سے کہا۔ خیر، میں جاؤں گی۔ ہاں شاباش، اب کہیں نہ تم نے اچھے بچوں والی بات، میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تم کسی طرح اس سے مل لو، بس۔ قیدی سلاخوں کے لیے دوسری طرف موجود تھا۔ روشی نے اسے غور سے دیکھا اور وہ اسے نیچے سے اوپر تک ایک شریف آدمی معلوم ہوا۔ اس کی عمر 30 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ آنکھوں میں ایسی نرمی تھی جو صرف ایماندار آدمیوں ہی کی آنکھوں میں نظر آ سکتی تھی۔ روشی کو دیکھ کر وہ سلاخوں کے قریب آ گیا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، وہ روشی کو گھورتا ہوا آہستہ سے بولا۔
روشی نے ایک کہکا لگایا جس کا انداز چڑانے کا سا تھا۔ روشی نے اس وقت اپنے ذہن کو بالکل آزاد کر دیا تھا۔ وہ اپنے طور پر اس سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ عمران کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ عمران کی باتوں سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ صرف